پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہمارے درسی کتاب کے ماحول کے متعلق اس مضمون کے تحت سبق نمبر 13 پڑھیں گے، جس کا نام ہے ہماری خوراک۔ خوراک کسے کہتے ہیں؟ غذا کو۔ سب سے پہلے دیکھیے راشد کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ابا کہتے ہیں چلو کھانا کھا لیں، لیکن راشد نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمیشہ تو وہ سب سے پہلے حاضر رہتا ہے۔ امی کہتی ہے اسے ہلکا سا بخار ہے، کچھ دیر پہلے ہی میں نے اسے نرم چاول اور دہی دیا تھا، اب ذرا اس کی آنکھ لگی ہے۔ ابا تو پھر اسے سونے ہی دو، کیا ہم کھانا شروع کر دیں؟ بہن فوراً بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، آج اسکول میں لنگڑی کا میچ تھا، میں میچ کھیل کر آئی ہوں۔ امی آؤ فوراً بیٹھو۔ بہن امی آپ نے گوبھی کیوں پکائی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے گوبھی پسند نہیں، مجھے نہیں کھانا ہے۔ امی ایسا نہ کہو بیٹی، تمہیں صحت مند رہنا ہے یا نہیں؟ تب پھر تمام چیزیں کھانا ضروری ہے نا، اور رکابی میں کچھ بھی نہ چھوڑنا۔ بہن بالکل صحیح ہے، اسکول میں بھی ٹیچر ہمیشہ یہی کہتی ہے، میں رکابی میں ترکاری لینے والی ہی نہیں تھی۔ ابا اب کیسے عقل مندی کی بات کی؟ بہن ابا یہ کیا، آپ نے تو ایک ہی روٹی لی، آپ کا پیٹ کس طرح بھرے گا؟ دادا وہ دن بھر کورٹ میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، انہیں بھوک کیسے لگے گی؟ دادا ایک وقت میں چار روٹیاں کھا جاتے تھے جب ہم جسمانی محنت کرتے تھے، پہلے جیسی بھوک نہیں لگتی۔ دادی مجھے بھی آج کل بھوک نہیں لگتی۔ امی ہاں نا، اماں کی خوراک کتنی کم ہو گئی ہے۔ اماں میں نے آپ کے لیے آدھی روٹی ٹکڑے کر کے دودھ میں بھگو رکھی ہے۔ یہاں ایک نیا لفظ سیکھنا ہے، خوراک کسے کہتے ہیں؟ روزانہ 2 وقت کے کھانے میں ہم کچھ غذائی اشیاء کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ غذائی اشیاء دوسرے وقت کھاتے ہیں۔ ہم دودھ، چائے، کافی، شربت جیسے مشروبات بھی دن بھر میں پیتے ہیں۔ دن بھر جو غذائی اشیاء اور مشروبات ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں، ان سب کو ملا کر خوراک کہتے ہیں۔ اب دیکھیے خوراک کم یا زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ہمیں زیادہ بھوک لگتی ہے، تب ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اس دن ہماری خوراک زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی بھوک کم رہتی ہے، تب ہم کم کھانا کھاتے ہیں، اس دن ہماری خوراک کم ہوتی ہے۔ عمر میں فرق کے حساب سے بھی بھوک لگتی ہے۔ اب ان دونوں کو دیکھیے، ان دونوں میں سے کس کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور کیوں؟ عمر کے مطابق بوڑھے لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے، جبکہ جوان لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ان کی خوراک بھی زیادہ ہوتی ہے اور بوڑھے لوگوں کی خوراک کم ہوتی ہے۔ کچھ کام کرتے وقت جسم کی حرکت بہت زیادہ اور تیز ہوتی ہے، جسم کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے کام جسمانی کام کہلاتے ہیں۔ جسمانی کام کرنے سے خوب بھوک لگتی ہے۔ کچھ کام ایک جگہ بیٹھ کر کیے جاتے ہیں، وہ کرتے ہوئے جسم کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، ایسے کاموں کو بیٹھ کر کرنے والے کام کہتے ہیں۔ بیٹھ کر کام کرنے والوں کی بھوک کم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر 2 تصویریں دی گئی ہیں، ان میں فرق دیکھیے۔ جسمانی کام کرنے والے کی خوراک زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ان کو زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، کیا تمہیں معلوم ہے پانی بھرنا، کپڑے دھونا، گھر کی جھاڑ پونچھ کرنا جسمانی کام ہے، یہ کام کرنے والوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے۔ ایسے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان کو مناسب مقدار میں غذا ملنا ضروری ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے نشوونما کے دوران جسم کے بڑھنے کی رفتار تیز ہوتی ہے، اس لیے لڑکوں اور لڑکیوں کو کافی مقدار میں غذا ملنا چاہیے۔ غذائی اشیاء میں تنوع یعنی فرق ہوتا ہے۔ بھوک کے مطابق ہم کم یا زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوراک کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہوئی خوراک کے بارے میں ایک معلومات۔ ہم کون سی غذائی اشیاء کھاتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تبھی خوراک کے بارے میں معلومات پوری ہوگی۔ مختلف لوگوں کی خوراک میں مختلف غذائی اشیاء ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟
ایک گھر میں روز ایک ہی کھانا بنایا گیا تو وہی کھانا روزانہ کھانا پڑے گا۔ یہ کھانا بیزار کی پیدا کرے گا، اس لیے کھانا بدل بدل کر پکاتے ہیں۔ اب دیکھیے، جہاں چاول زیادہ پیدا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کے کھانے میں چاول زیادہ ہوتا ہے۔ جس علاقے میں جوار یا باجرہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کے کھانے میں روٹی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ علاقوں میں گیہوں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ان علاقوں میں لوگ گیہوں کی چپاتی کھاتے ہیں۔ سمندر میں مچھلیاں زیادہ تعداد میں ملتی ہیں، اس لیے کوکن کے لوگوں کی خوراک میں مچھلی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھی صحت کے لیے خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے گھر میں بنائی ہوئی سب غذائیں کھانا چاہیے۔ جو پکوان پسند نہ ہو اور نہ کھائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اخوا نکلے ہوئے بیج کی اصل اور پتے والی سبزیاں غذا میں اکثر موجود ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی غذا میں دہی یا چھاچھ بھی شامل کر لینا چاہیے۔ یہاں یہ سبق مکمل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے کیا سیکھا اس سبق میں؟ دیکھیے، دن بھر جو کھانے اور پینے کی اشیاء پیٹ میں جاتی ہیں ان سب کو ملا کر خوراک کہتے ہیں۔ عمر، محنت اور صحت خوراک میں فرق کی وجوہات ہیں۔ موسم کے لحاظ سے ملنے والی غذائی اشیاء سے خوراک میں تبدیلی آتی ہے۔ مختلف علاقوں میں آسانی سے ملنے والی غذائی اشیاء مختلف ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کی خوراک میں فرق نظر آتا ہے۔ خوراک میں مختلف اشیاء کو شامل کرنے سے جسم کی غذائی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اشتہارات میں نظر آنے والی خوبصورت اور مزیدار اشیاء صحت کے لیے فائدہ مند ہی ہوں ایسا نہیں ہے۔ بچوں دیکھیے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ صحت مند رہنے کے لیے اپنی غذا کا